الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز ناظرین کرام، بینگ اسلامی کے دین کنیکٹ پروگرام کے تحت پیغام قرآن کے 7ویں حصے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ انشاءاللہ آج آپ کے سامنے 8ویں سپارے کے خلاصہ مضامین قرآن آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ 8واں سپارہ شروع ہوتا ہے اور سورہ انعام اس میں چل رہی ہے، اور اس کا جو بنیادی موضوع ہے سورہ انعام کا وہ توحید، رسالت اور بعث بعد الموت۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا کہ یہ جو مشرکین مکہ تھے، ان کا وتیرہ تھا اور ان کی عادت تھی کہ مختلف مطالبات کیا کرتے تھے، اور یہ دیکھتے تھے کہ یہ بات یقین دہانی کرواتے تھے کہ اگر یہ ہمارا مطالبہ پورا ہو گیا تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ کبھی کوئی معجزہ مانگ رہے ہیں، کبھی کچھ معجزہ مانگ رہے ہیں۔ تو سپارے کی جو ابتدا ہوتی ہے اس میں اللہ تعالیٰ اس بات کو بیان فرماتے ہیں کہ اگر ان کے سامنے فرشتہ اگر باتیں کرنا شروع کر دے، اگر مردے نکل کر ان سے جو ہے باتیں کرنا شروع کر دیں، تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ یہ جو مطالبات ہوتے تھے یہ صرف بہانے بازیاں تھی۔ اصل یہ پہچان چکے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس کی حقانیت ان کے دلوں میں تھی، لیکن بہانے بازی کے طور پر وہ لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ آپ یہ مختلف مطالبات پیش کیا کر رہے ہوتے تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر مزید جو مضمون بیان فرمائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بغیر اتمام حجت کے، یعنی کوئی بستی ایسی نہیں گزری جس میں جب تک اللہ تعالیٰ نے کوئی نبی نہ بھیجا ہو، اور نبی کے بھیجنے کے بعد جب نبی کی بات کو نہیں مانا تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے اوپر عذاب نازل کیا، اور اس پہ اللہ تعالیٰ نے مختصراً یعنی یہ بات کتنی بستیاں گزر چکی جن کے اوپر ایسے معاملات آئے کہ نبی بھیجے گئے اور نبی کی بات کو نہیں مانا، تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر نازل ہوا۔ اس صورت کے اندر اگلا مضمون اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا کہ تم ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہوں کو بھی چھوڑ دو۔ ظاہری گناہ کیا ہیں؟ جو ہم اپنے ہاتھوں سے کرتے ہیں، کان سے کرتے ہیں، زبان سے کرتے ہیں، آنکھوں سے کرتے ہیں، یہ ساری ظاہری گناہ ہیں کہ ہم جو ہے کانوں سے گانا سن رہے ہیں، یا آنکھوں سے جو ہے غلط چیزیں، نامحرم عورتوں کو دیکھ رہے ہیں، یا زبان سے غیبت کر رہے ہیں، تو یہ ظاہری گناہ ہے۔ تو قرآن یہ کہتا ہے کہ تم یہ بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہ بھی چھوڑ دو۔ باطنی گناہ کون سے ہیں؟ جو ہم دل میں کر رہے ہوتے ہیں اور وہ ہمیں معلوم بھی نہیں ہوتا۔ کئی دفعہ جیلسی ہے، حسد کرنا ہے، یہ باطنی گناہ ہے۔ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا ہے، دوسروں کو حقیر سمجھنا ہے، یہ باطنی گناہ ہے۔ دل میں ہم جو ہے دوسرے کے اپنے آپ کو جو ہے وہ کوئی بڑا سمجھ رہے ہیں، مال کی محبت ہے، دنیا کی محبت ہے، فکر آخرت نہیں ہمارے دلوں میں، یہ ہمارے باطنی گناہ ہے۔ تو قرآن یہ کہتا ہے کہ ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہ بھی چھوڑ دو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور اصول اس صورت کے اندر یہ بیان فرمایا کہ ظالموں پر اللہ تعالیٰ ظالم مسلط فرما دیتے ہیں، کہ جو لوگ ظلم کرتے ہیں، ظلم کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری نہیں کر رہے، نافرمانی میں لگے ہوئے ہیں، تو اس سے بڑا ظلم نہیں ہو سکتا کہ انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے، جو خالق ہے وہ مالک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ظالم اس کے اوپر مسلط فرما دیتے ہیں۔ تو اس سے ہم بھی آج اپنے حالات کو دیکھیں کہ اگر ہم آج نماز نہیں پڑھ رہے، اگر ہم آج زکوٰۃ صحیح طور پر ادا نہیں کر رہے، اگر ہم آج اپنے والدین کی فرما برداری نہیں کر رہے، اور یعنی قرآن پاک کی مکمل اتباع، دین اسلام کی مکمل اتباع کی طرف ہم نہیں جا رہے، تو یہ ایک بڑا ظلم ہے، اور اس کا نتیجہ پھر یہی ہے کہ جیسے ہمارے اعمال ہیں ویسے اسی طرح کے لوگ ہمارے مسلط ہیں، کبھی اپنے ظلم کی صورت میں، کبھی اپنے مہنگائی کی صورت میں۔ اور تو جب تک ہم مکمل اللہ تعالیٰ سے توبہ نہیں کر لیتے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کر لیتے، اس وقت تک یہ حالات ہمارے باقی رہنے والے ہیں۔ اس صورت کے اندر پھر مزید اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا کہ یہ جو مشرکین مکہ ہیں، یہ اپنی طرف سے کسی چیز کو حلال اور حرام کر لیتے ہیں، اور اپنے ذہن میں مختلف خیالات انہوں نے پکائے ہوئے ہوتے ہیں، مختلف خیالات سوچ رہے ہوتے ہیں، تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا اور کہا کہ حلال یا حرام کرنے کا جو حق ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کسی چیز کو حلال یا حرام کرتے ہیں۔ اپنی طرف سے کسی چیز کو حلال کر کے یہ کہنا کہ یہ اللہ نے حلال کی ہے،
یا کسی چیز کو اپنی طرف سے حرام کر کر یہ کہنا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہے، یہ اللہ تعالیٰ پر بہت بڑا بہتان ہے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے وہ باتیں بھی بیان فرما دیں گے جو اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہیں، جس کے اندر سب سے پہلے تو یعنی مردار ہو گیا، اس کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے، بہتا ہوا خون ہو گیا، اس کو حرام کیا ہے، سور ہو گیا، خنزیر ہو گیا، اس کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے۔ اور اس کے بعد پھر تقریباً 10 وصیت اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہیں، جس کو ہم دونوں طرح سے دیکھ سکتے ہیں کہ ان پر اگر عمل کیا جائے تو وہ نیکی ہیں، اور ان کو پورا نہ کیا جائے تو وہ پھر ممنوع چیزیں ہو جائیں گی اور ناجائز چیزیں ہو جائیں گی، اور ان سے بچنا لازمی ہوگا۔ سب سے پہلے توحید کی دعوت ہے کہ انسان توحید کرے اور شرک نہ کرے۔ اس کے بعد اپنے والدین کی نافرمانی سے بچنا، والدین کی اطاعت کرنا، یہ لازمی ہے۔ پھر تیسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا کہ مفلسی کے خوف سے اور فقر کے خوف سے اولاد کو قتل کرنا ایک بہت بڑا گناہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ چوتھے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے زنا کو بیان کیا کہ اس سے بچیں، قتل ناحق سے بچیں، یتیم کا مال کھانے سے بچیں، اور ناپ تول میں کمی سے بچنا۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے عدل و انصاف کے تقاضوں کو پورے کرنے کا حکم دیا ہے کہ اس کو پورا کیا جائے۔ مزید عہد کو پورا کرنا اور عہد شکنی سے، یعنی وعدوں کو پورا کرنا، وعدوں کو پورا کرنے سے اور وعدہ کی خلاف ورزی کرنے سے بچنا۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اسلام کے پر مکمل عمل کرنا اور اپنے صراط مستقیم پر رہنا، اپنا یعنی تفرقہ ڈالنا اور اپنا ایک الگ شناخت، یعنی اپنی جو شناخت ہے وہ مسلمان ہونے کے ساتھ اور مکمل اسلام پر عمل کرنے والے ہونے کے ساتھ بنانا، یہ لازمی ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی اس صورت کے آخر کے اندر پھر اللہ تعالیٰ نے اخلاص کا حکم دیا کہ خالص جو بھی عبادات کی جائیں وہ اللہ کے لیے کیے جائیں۔ اور جو میں نے آپ کے سامنے قرآن کی آیت کی تلاوت بھی کی تھی کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، یہ ایک مسلمان کا وطیرہ ہونا چاہیے کہ میری نماز، میرے حج یا میری قربانی سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں اور اسی کے لیے میں کرتا ہوں۔ تو یہ اخلاص کے حکم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کو ختم فرمایا ہے۔ سورہ اعراف مکی صورت ہے اور 204 آیات ہیں، 206 آیات ہیں اور 24 رکوع اس کے اندر ہے۔ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، 8ویں سپارے سے یہ صورت شروع ہوتی ہے اور 9ویں سپارے کے اندر بھی جاتی ہے۔ اس صورت کا جو بنیادی نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ثبوت اور اس بات پر ہدایت کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے۔ اس حوالے سے الف لام میم صاد کے ساتھ یہ صورت حروف مقطعات کے ساتھ شروع ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے نزول اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قابل اتباع ہونے کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے، اس کا حکم دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کی ابتدا کو بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کس طریقے سے ابتدا مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، پھر حضرت آدم علیہ السلام کو مسجود ملائکہ بنایا، یعنی فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، ابلیس نے انکار کیا اور اس کے بعد انکار کے نتیجے میں حضرت آدم علیہ السلام کا وہ دشمن بھی بنا اور اللہ تعالیٰ کی سرکشی کا سبب بھی بنا۔ اور اس کے نتیجے میں ہوا یہ کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو دشمن بن گیا تو اس نے اس بات کی قسم کھا لی کہ تا قیامت میں اولاد آدم کو بہکاتا رہوں گا۔ تو یہ قصہ حضرت آدم علیہ السلام کے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے نقل فرمایا، اور اس کے اندر سبق یہی ہے کہ دو طریقے تھے، ایک شیطان کا طریقہ ہے اور ایک حضرت آدم علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ شیطان نے نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ کی بات کی نافرمانی کی کہ میں سجدہ نہیں کرتا، اور اس کے بعد سرکشی پر آ گیا کہ میں اب معافی بھی نہیں مانگتا، میں نے جو کیا تھا وہ ٹھیک کیا تھا، اور حضرت آدم علیہ السلام ان سے لغزش ہوئی، بھول چوک ہوئی، تو اس پر فوراً ربنا ظلمنا کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے انہوں نے توبہ استغفار کیا۔ تو ہمارے لیے بھی جو مشعل راہ ہے وہ یہ کہ زندگی کے اندر کبھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے تو اس پر ہم توبہ کریں، سرکشی نہ کریں۔ اس کے بعد یعنی ہمارے لیے بھی مشعل راہ ہے کہ ہم توبہ کریں اور سرکشی نہ کریں، یہی پیغام ہے اس قصے کا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یا بنی آدم کے ساتھ انسانیت کو خطاب کیا ہے، اور اس کے اندر 3 دفعہ اللہ تعالیٰ نے لباس سے متعلق حکم دیا ہے اور فرمایا کہ ایسا لباس ہو
جو کہ سطر کو پوشی بھی کرتا ہو اور باعث زینت بھی ہو۔ تو یہ بنیادی اصول ہے لباس کا، کہ لباس ایسا ہونا چاہیے جس کے ذریعے سے انسان کی سطر پوشی بھی ہو جائے، کہ اگر مرد ہے تو کم از کم اس کے ناف سے لے کر گھٹنے تک کا جو حصہ ہے وہ اس لباس سے چھپ جائے، اور ایسا نہ ہو کہ صرف بندہ اتنا ہی لباس لے بلکہ اس سے زیادہ ایسا لباس جس کے اندر پھر باعث زینت بھی ہو، خوبصورت بھی لگے، تو ایسا لباس ہونا چاہیے۔ اب سطر پوشی ہونی چاہیے، اس حوالے سے یہ بات بھی ذہن میں رکھیں گے، نہ تو اتنا چست لباس ہو جس میں یہ جو مستور جگہیں جن کو چھپانے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وہ یعنی بالکل واضح ہو رہے ہوں، نہ ہی اتنا باریک لباس ہونا چاہیے کہ جس کے نتیجے میں جو سطر والے حصے ہیں وہ انسان کے جھلک رہے ہوں، تو اس سے یہ پھر لباس نہیں ہے۔ تو آج کل ہم جس قسم کے لباس پہن رہے ہیں تو ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے براہ راست قرآن میں اس بات کا حکم دیا ہے کہ یعنی ایسا لباس ہو جو کہ باعث سطر ہو، یعنی جو سطر کے حصے ہیں وہ چھپ جائیں۔ خواتین ہیں تو خواتین کا مکمل جسم جو ہے وہ چھپ جائے سوائے چہرے کے، ہتھیلیوں کے، قدموں کے، باقی پورا جسم جو ہے نامحرم یعنی مردوں کے سامنے نہ نظر آئے۔ تو اب ایسا لباس ہو جو کہ سطر کو چھپانے والا ہو، نہ تو اتنا باریک ہو نہ ہی اتنا چست ہو، اور ساتھ ساتھ وہ زینت کا باعث بھی ہو، ایسا نہ ہو کہ جو نا وہ خوبصورت نہ لگے۔ اور ساتھ میں لباس التقوی کی اللہ تعالیٰ نے بات کی کہ پھر انسان جو تقوی کے لباس بھی اختیار کرے، یعنی تقوی اختیار کرے کہ اس سے انسان پھر شیطانی حملوں سے بچا رہتا ہے۔ اس صورت کے اندر آگے چلتے ہوئے پھر اللہ تعالیٰ نے آخرت کے اندر 3 گروہوں، 3 جماعتوں کا ذکر کیا ہے۔ ایک اصحاب جنت ہیں، ایک اصحاب النار ہیں، اور ایک اصحاب اعراف ہیں۔ اصحاب جنت وہ لوگ جو جنت میں چلے گئے، ان کے نام اعمال میں نیکیاں زیادہ تھیں اور برائیاں کم تھیں، اللہ تعالیٰ نے جنت میں پہنچا دیا۔ اصحاب النار جن کے نام اعمال کے اندر گناہ زیادہ تھے، نیکیاں کم تھی، وہ جہنم میں پہنچ گئے۔ اور تیسرا ایک اور یعنی طبقہ ہوگا جو ابتدائی طور پر نہ جنت میں ہے نہ جہنم میں، جس کو اصحاب اعراف کہا جا رہا ہے۔ اعراف اس سورت کا نام بھی سورہ اعراف ہے، تو عرف کی جمع ہے جس کے معنی ٹیلہ، تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ کوئی مقام ہے جو جنت اور جہنم کے درمیان میں ہے، کوئی دیوار کی صورت میں ہے یا کوئی ٹیلے کی صورت میں ہے۔ اسی مناسبت اس صورت کا نام سورہ اعراف بھی ہے، اور وہ اصحاب اعراف اللہ تعالیٰ نے قرار دیے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا مکالمہ ذکر کیا۔ مکالمہ کیا ذکر کیا کہ جب جنت والے جہنم والوں کی طرف دیکھیں گے تو جہنم والے ان سے کہیں گے کہ یہاں تو ہمیں بہت تکلیفوں میں ہیں، آپ ہمارے اوپر کوئی پانی بھیجیے، کچھ جنت کے پھل فروٹ ہمیں دیجیے۔ تو اس وقت جنت والے یہی کہیں گے کہ یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر حرام قرار دے دی ہیں، تمہیں ان میں سے کچھ نہیں مل سکتا۔ مزید ایک اور بات وہ جنت والے کہیں گے کہ یہ بتاؤ جو تو اللہ تعالیٰ نے تم سے وعدے کیے تھے کہ ہاں بھائی تم نافرمانی کرو گے تو یہ عذاب ملے گا، تو وہ باتیں تمہیں پوری ہوئیں؟ تو جنت والے بھی یہی کہہ رہے ہوں گے کہ ہاں بھائی وہ تمام وعدے پورے ہوئے، اور جہنم والے بھی یہی کہیں گے کہ ہاں وہ تمام وعدے پورے ہوئے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے آخرت کی ہمارے سامنے ایک تصویر کشی کر دی کہ جنت میں جانے کے بعد جو کچھ اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان فرما رہے ہیں وہ سب حق ہوگا، جو کچھ جہنم کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں وہ سب کچھ حق ہوگا، اس میں کوئی یعنی شک و شبہ نہیں ہے۔ تو یہ یقین اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرما دے کہ جب ہم جیسا کہ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ جنت میں جانے کے بعد میرے یقین میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، جہنم اور جہنم کو دیکھنے کے بعد کوئی کمی نہیں ہوگی۔ ایسا یقین، ایسا ایمان اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عطا فرما دے کہ جب ہم کسی گناہ کی طرف جا رہے ہوں تو ہمیں اس بات کا یقین ہو کہ یہ گناہ جہنم کی طرف لے کے جانے والا ہے، اور جب یہ گناہ جہنم کی طرف لے کے جانا ہے ہم اس سے بچ جائیں۔ تو اس جنت اور جہنم کے واقعات کو اللہ تعالیٰ نے نقل فرمائے، اور ساتھ ہی اس صورت کے اندر ایک اور مضمون جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ کون ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی زینت کو حرام قرار دیا۔ صورتحال یہ تھی کہ مسلمانوں سے پہلے جو یہ عیسائیت اور یہودیت، بالخصوص عیسائیت کے اندر رہبانیت تھی، مطلب یہ کہ وہ سمجھتے تھے کہ دنیاوی زینت ہے، دنیاوی جو آسائشات ہیں، ان کے چھوڑ دینے سے اللہ تعالیٰ راضی ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کی راہ ان کو چھوڑ دینے کی صورت میں جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھائی جو اللہ تعالیٰ نے زینت کی چیزیں دی ہیں، جو طیب رزق دیا ہے، اسے کس نے حرام تمہارے اوپر کیا ہے؟ تو اسی سے علماء کرام فرماتے ہیں کہ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، اسلام ایک ایسا دین ہے کہ جس کے اندر آپ جس جگہ پر ہو، آپ حکمران ہو، آپ مالدار ہو، آپ غریب ہو، آپ کس حالت میں بھی ہو، وہاں آپ کے لیے ہدایت موجود ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں آپ کو دی ہیں تو ان نعمتوں کا آپ استعمال کریں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، تو اس طریقے سے معاملات اور اسلام پر عمل ہو سکتا ہے۔
یہ جائز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمتیں دی ہیں اور آپ اس کو کہ اس نعمتوں کو چھوڑ کر، ان نعمتوں کو ترک کر کے میں اللہ تعالیٰ تک پہنچ جاؤں گا، نہیں، انہی نعمتوں کو استعمال کر کر اور اللہ تعالیٰ اور اپنے استعمال کے ساتھ ساتھ شکر ادا کر کر ہم اللہ تعالیٰ تک پہنچ سکتے ہیں۔ جیسے عرض کیا تھا کہ اس صورت کا جو مرکزی موضوع ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر لوگوں کو ابھارنا ہے اور رسالت کی ثبوت ہے، تو اسی حوالے سے اللہ تعالیٰ نے پھر پچھلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی قصص اس صورت میں تفصیلاً ذکر فرمائے ہیں، اور اس میں نوح علیہ السلام کا قصہ نقل فرمائے جنہوں نے 950 سال دعوت و تبلیغ کا کام کیا، لوگوں کو دین کی طرف بلایا۔ چند لوگ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آئے، جو مسرفین تھے، جو مشرکین تھے، انہوں نے یہ کہا کہ یہ تو غریب لوگ ہیں اور ایسے لوگ ہیں جن کی رائے کا اعتبار نہیں، وہ اس نبی کے پیچھے چل رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو واضح کر دیا کہ یہ جو بھلے غریب ہیں اور لیکن جس نے نبی کی اطاعت کی وہی پہ کامیاب ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو جو عذاب دیا وہ طوفان کی صورت میں دیا، پانی کی صورت میں دیا، اور جو کشتی نوح کے اندر بیٹھ گئے وہ کامیاب ہو گئے۔ اس کے بعد قوم عاد کا اللہ تعالیٰ نے ذکر، جن کی طرف ہود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا، ان کی دعوت بھی یہی تھی کہ اللہ کی مان لو اور توحید کی طرف آ جاؤ، شرک کو چھوڑ دو، برائیوں کو چھوڑ دو، اور اس کے نتیجے اور ان کی قوم نے بھی سرکشی کی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر عذاب آیا۔ قوم سمود کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا، حضرت صالح علیہ السلام ان کی طرف آئے تھے، اور تو انہوں نے بھی اپنے معجزات مانگے، تو اور یہ کہا کہ جو ہے اگر سامنے پہاڑ ہے اس میں سے اگر کوئی اونٹنی نکل کر آئے تو ہم پھر اللہ پہ ایمان لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ معجزہ پورا کیا، وہ اونٹنی آئی، بجائے اس کے کہ ایمان لاتے اس اونٹنی کو انہوں نے قتل کیا، نتیجہ نکلا کہ آخر میں ان کے اوپر عذاب آیا۔ قوم لوط کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ یہ وہ قوم تھی جو کہ ہم جنس پرستی کے اندر ملوث تھی اور بھی مختلف گناہوں کے اندر مبتلا تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو توحید کی دعوت دی اور ان کو جو برائیاں تھیں ان سے بچنے کا حکم دیا، تو سوائے چند کے اور وہ قوم نہ مانی، نتیجہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا، اور عذاب بھی ایسا آیا کہ پتھروں کی بارش ان کے اوپر ہوئی، اور انہیں اللہ تعالیٰ نے اٹھا کر پٹک دیا ان کو۔ تو اس طریقے سے مختلف قوم شعیب کا پھر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، جس کے کچھ تذکرہ 8ویں سپارے کے اندر ہے اور باقی تذکرہ 9ویں سپارے میں انشاءاللہ اس کو پھر وہاں پر ہم بیان کریں گے۔ تو یہ کچھ مضامین تھے جو کہ 8ویں سپارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے تھے۔ انشاءاللہ اگلے حصے کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم۔